ہیلو دوستو، میرا نام ہے شہباز احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امپریشن اسپیکٹرم۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت خاص بات جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ایک صحت مند مرد کے جمع کرنے کے بعد جو منی خارج ہوتی ہے اس میں 400 ملین سپرمز ہوتے ہیں۔ لہٰذا منطق کے مطابق اگر اس مقدار میں نطفہ کو کسی لڑکی کے رحم میں جگہ مل جاتی ہے تو 400 ملین بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ 400 ملین سپرمز ماں کی بچہ دانی کی طرف پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں اور اس دوڑ میں صرف 300 یا 500 سپرم ہی بچ پاتے ہیں اور باقی راستے میں ہی تھکن یا شکست سے مر جاتے ہیں۔ یہ 300 یا 500 سپرم جو بیضہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں ان میں سے صرف ایک ہی، جی ہاں صرف ایک بہت ہی مضبوط سپرم ہوتا ہے جو بیضہ میں داخل ہو کر فرٹلائز ہوتا ہے یا بیضہ میں پہنچ کر اپنی نشست بنا لیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ خوش نصیب، فاتحہ اور مضبوط ترین سپرم کون ہے؟ وہ خوش نصیب سپرم آپ ہیں، میں ہوں یا ہم سب ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس عظیم جنگ کے بارے میں سوچا؟ جب آپ بھاگے تو آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، سر نہیں تھے، پھر بھی آپ جیت گئے۔ جب آپ بھاگے تو آپ کے پاس سرٹیفکیٹس نہیں تھے، آپ کے پاس دماغ نہیں تھا، پھر بھی آپ جیت گئے۔ جب آپ بھاگے تو آپ تعلیم یافتہ نہیں تھے، کسی نے آپ کی مدد نہیں کی، لیکن آپ جیتے۔ آپ کے پیش نظر صرف منزل تھی۔ جب آپ بھاگے اور آپ ایک ہی ذہن کے ساتھ بھاگے کہ آپ کا عزم صرف اور صرف منزل تھی اور آخر میں آپ جیت گئے۔ اس کے بعد بہت سے بچے ماں کے پیٹ میں کھو گئے، لیکن آپ موجود رہے۔ آپ نے اپنے 9 مہینے پورے کیے۔ بہت سے بچے پیدائش کے وقت ہی مر گئے، لیکن آپ کو اللہ نے بچا لیا۔ زندگی کے پہلے 5 سالوں میں سے بہت سے بچے فوت ہو جاتے ہیں، آپ ابھی بھی زندہ ہیں۔ بہت سے بچے غذائی قلت سے مر جاتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ بہت سے لوگوں نے بڑھنے کے راستے پر دنیا کو چھوڑ دیا، آپ ابھی بھی زندہ ہیں۔ اور آج آپ گھبراتے ہیں جب کچھ ہوتا ہے تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن کیوں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ ہار گئے؟ آپ نے اعتماد کیوں کھو دیا؟ اب آپ کے پاس دوست، بہن، بھائی، سرٹیفکیٹ، سب کچھ ہے۔ یہاں ہاتھ پاؤں ہیں، تعلیم ہے، منصوبہ بندی کرنے کے لیے بہترین دماغ ہے، مدد کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ امید ختم کیوں کر دیتے ہیں؟ جب آپ نے زندگی کے پہلے دن ہار نہیں مانی، 400 ملین سپرم سے آپ موت اور زندگی کی جنگ لڑتے رہے تھے۔ آپ نے بغیر کسی مدد کے مسلسل تنہا مقابلہ جیت لیا۔ جب کچھ ہوتا ہے تو آپ کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا؟ آپ نے کیوں کہا کہ میں ہار گیا؟ ایسی ہزاروں چیزوں کو اجاگر کرنا ناممکن ہے، لیکن آپ مایوس کیوں ہو گئے؟ آپ فرسٹریشن کا شکار کیوں ہو گئے؟ آپ شروع میں جیتے، آپ آخر میں جیتے، آپ بیچ میں جیت جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا ہنر ہے۔ یقیناً جیت آپ کی ہوگی، اور اسی رب پر یقین رکھیے جس رب نے تب آپ کو کامیابی سے نوازا جب آپ بالکل ہی کچھ بھی کرنے کے اہل نہیں تھے۔ جب آپ کو اللہ نے 400 ملین جرثوموں میں سے آپ کو زندگی بخشی، آپ کو مکمل انسان بنایا، جب آپ کو پیدائش کے عمل سے گزارا، آپ کو اس دنیا میں آنے کی توفیق دی، آپ کو زندگی دی، آپ کو بہن بھائی اور رشتے دیے، آپ کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے کہ اس کی دنیا کتنی حسین ہے، آپ کو کان دیے یہ سننے کے لیے کہ آواز میں کتنا زیادہ رس ہے، تو پھر آپ نے بری چیزوں کو سننا کیوں شروع کر دیا؟ جب اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے جس سے آپ اپنے مرضی سے محنت کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کو قدم دیے، آپ کو پاؤں دیے، تو پھر آپ کا ارادہ غیر منزل کیوں ہو؟ پھر آپ نا امید کیوں ہو؟ پھر آپ کا ایمان ڈاواڈول کیوں ہو؟ پھر آپ کا ایمان کمزور کیوں ہو؟ پھر آپ کا ایمان اس رب پر مضبوط کیوں نہیں جب آپ اللہ کو پکار سکتے ہیں؟ پکار نہیں سکتے تھے تب جب جس مالک نے آپ کو کامیاب کر دیا
کیا آج آپ کو وہ تنہا چھوڑے گا؟ اس لیے اس میسج کو دل سے محسوس کیجیے اور ہمیشہ ہر حالت میں اللہ کے شکر گزار رہیے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں جو آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی، لیکن آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہو جائے، یا بہت سی چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے نہیں ہوتی، اس میں آپ کی ہی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی جو آپ کو معلوم نہیں ہوتی، لیکن وہ ہو جاتی ہیں اور آپ کے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر حال میں شکر گزار رہیے، اپنی زندگی کو بھرپور جیے اور دوسروں کو بھی جینے دیجیے، دوسروں کے کام آئیے، خوش رہیے اور دوسروں کو خوش رکھیے۔ یہ زندگی ایک نعمت ہے، اسے نعمت سمجھ کر گزاریے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے اس پیغام کو اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔